الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا چوتھا پارہ، تیسری صورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔
اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے اللہ کا محبوب بننے کے لیے، مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے جو قرآن نے ہمیں راستے بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اور آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے اب تک قرآن مجید کے اندر سے 3 راستے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن 3 راستوں پر چل کر انسان اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کے بعد جو مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کے بعد جو فائدے، جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کا ذکر ابھی بہت باقی ہے۔ مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ آپ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی لِنْتَ لَهُمْ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو گئے۔ قائد کے لیے، رہبر کے لیے، رہنما کے لیے، امیر کے لیے، سردار کے لیے، امام کے لیے، پیشرو کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ قوم کا سربراہ اپنی رعایا کے لیے، بادشاہ اپنی رعایا کے لیے نرم ہو جائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، اور بہت ہی سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے پروانے جمع ہیں یہ سب بھاگ جاتے، سب بھاگ جاتے۔ پتہ چلا اگر امیر، سربراہ، اگر وہ سخت مزاج ہوگا، اب اس کو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ اس فیکٹری کے اندر اگر ایک نرم رویہ رکھیں گے تو بے شک نرم رویہ رکھنے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ نقصانات جو نرم رویہ رکھنے سے ہوتے ہیں وہ سخت رویہ رکھنے سے وہ نقصانات نہیں ہوں گے۔ ایک نقطے کی بات درس کر رہا ہوں، جو نرم رویہ رکھنے سے جو نقصانات ہوں گے وہ نقصانات سخت رویہ رکھنے سے نہیں ہوں گے، لیکن سخت رویہ رکھنے سے جو نقصانات ہوں گے وہ نرم رویہ رکھنے سے وہ نقصانات نہیں ہوں گے۔ اور نرم رویہ رکھنے سے جو نقصانات ہوں گے وہ کمتر ہوں گے ان نقصانات سے جو سخت رویہ رکھنے سے ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک میرا موضوع نہیں ہے، میں ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ایک ادارے کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا سربراہ، اس کو دھیان سے چلنا ہوتا ہے۔ جب اس کی اولاد اس کے قد کے برابر میں آ جائے نا تو اس کو باپ بن کر، دوست بن کر، باپ بن کر اور دوست بن کر گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے، شوہر بن کے ذرا کم رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہوں گے بات؟ صحیح ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ اولاد آپ کی قد کے برابر ہو چکی ہے اور آپ بھی اپنا شوہر بن کے ہی رہ رہے ہیں، نہیں آپ شوہر نہیں، اب آپ ایک جوان اولاد کے باپ بھی ہیں، تو اب ذرا شوہر بن کے کم رہیں تو اس میں عافیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کیا کریں آپ؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ نبی سے فرما رہے ہیں درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ سے ان کے لیے غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے گا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے سے قریب رکھنے کے لیے ان سے مشورہ ضرور لیجیے گا۔ یعنی کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، جو چاہیں آپ کرتے پھریں، مشورہ ضرور لیں، بیوی سے مشورہ لیں، بچوں سے مشورہ لیں،
جو کام کر رہے ہیں ان ملازموں سے مشورہ لیں، کام کرنے والوں سے مشورہ لیں، اپنے فیصلے ان پر مسلط نہ کریں بغیر مشورے کے۔ قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے اور کیا حکمت بھری کتاب ہے یہ۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اسباب مہیا کرنے کے بعد، وسائل، اسباب، امکانات، عوامل، یہ سب مہیا کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیں اور اسباب آپ کے سامنے ہوں، تو جب تم عزم کر لو تو فتوکل علی اللہ، تو تم اللہ پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توکل کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے کہ توکل یہ تقاضا ہے اللہ پر ایمان لانے کا اور عقیدہ توحید کا۔ جب انسان کے پاس عقیدہ توحید ہو، اور یاد رکھیے کہ جو انسان جتنا اس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اس کا اللہ پر توکل بھی مضبوط ہوگا، اور جس کا عقیدہ توحید صرف لفظی ہوگا، زبانی ہوگا، اور عقیدہ توحید میں وہ کمزور ہوگا، اس کا توکل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ توکل ترک عمل کا نام نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لو۔ اس لفظ کے اندر ذرا گھس کے نکلتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر کیا معنی ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے توکل کا لفظ بھی، اور توکل کے لفظ کے اندر سے نکلے ہوئے بہت سارے الفاظ، وکالت جسے کہتے ہیں، وکیل جسے کہتے ہیں، موکل جسے کہتے ہیں۔ وکالت کرنے والے کو موکل کہتے ہیں۔ وکیل کا اصل معنی کیا ہے؟ وکیل کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کے آگے اپنا معاملہ آپ اس کو سونپ دیں، اپنا کیس، اپنا معاملہ، اپنا کام آپ اس کو سونپ دیں کہ بھئی یہ میرا وکیل ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ تم اسباب بروئے کار لاؤ، عوامل، اسباب، اور جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، تدبیر کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ نگاہ تمہاری اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری کوشش پر نہیں ہونی چاہیے، تمہارا تکیہ، تمہارا بھروسہ اپنے اسباب، عوامل اور محنت پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کر کے، محنت کر کے، تدبیر کر کے، مشاورت کر کے، پھر کسی کام کا عزم کرنے کے بعد وہ کام کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے آگے اللہ کو سونپ دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کسان کو، ہم جانتے ہیں کسان کیا کرتا ہے، کسان کیا کرتا ہے، وہ بھی آخر میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، آخری کام ہوتا ہے اس کا اللہ پہ توکل۔ وہ زمین کو کھودے گا، زمین کو نرم کرے گا، ہل چلائے گا، پانی دے گا، کھاد ڈالے گا، زمین کو نرم کر کے، دانہ ڈال کے، بیج ڈال کے وہ اس کو پانی دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ آگے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اب کیا کرے گا؟ وہ دانہ خود تھوڑی پھاڑے گا، وہ اس دانے کو پھاڑ کے کچھ نہیں نکال سکتا، بس یہی کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے جو تم کر سکتے ہو نا وہ ضرور کرو۔ ترک عمل کا نام نہیں ہے کہ تم دانہ بوری میں رکھا ہوا ہے، کھاد وہاں پڑی ہوئی ہے، ہل وہاں پر رکھا ہوا ہے، اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے کو اللہ انشاءاللہ ہماری زمین کو سرسبز و شاداب بنا دے گا۔ اللہ ایسے نہیں بناتا۔ تو توکل ترک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب اور وسائل کو مہیا کر کے، خوب محنت کر کے، کوشش کر کے، پھر ان اسباب پر بھی بھروسہ نہ ہو، تکیہ نہ ہو، توکل نہ ہو، بلکہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یا اللہ میں نے محنت کر لی، میں نے کوشش کر لی، اب میرا تجھ پر بھروسہ ہے۔ اور جب جو اللہ کو وکیل بنا لے، اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب اللہ کو وکیل بنا لے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا جس کام کی ذمہ داری اللہ کو سونپ دی جائے، کیا اس کام کے اندر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے؟
وکیل اتنا تگڑا ہے وہ، کتنا تگڑا، اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ وکالت کے لیے کافی ہے، وہ معمولی وکیل نہیں ہے. اور کیوں کافی نہ ہو؟ جس کیس کے اندر وکیل بھی اللہ ہو اور اسی کیس کے اندر جج بھی اللہ ہو، وہ کیس ہار سکتا ہے کوئی؟ وہ کوئی ہار سکتا ہے؟ جس عدالت کے اندر وکیل بھی جج ہو اور جج بھی وکیل ہو، اور اس کو آپ کا معاملہ چلا جائے، اس کے پاس آپ کا کیس چلا جائے، اس کیس میں تو جیت آپ کی ہے. جبھی اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ، اپنے کام اس کے سپرد کر دیا کرو. ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے. کیا مطلب؟ جو اپنے کام میں اللہ کو اپنا وکیل بنا لے. لیکن کیا کر کے؟ محنت کر کے. میں سمجھا چکا ہوں، ترتیب ذہن میں رہے. جو محنت کر کے، کوشش کر کے، پھر کوشش پر تکیہ نہ کرے، اپنے اسباب پر تکیہ نہ کرے، بلکہ تکیہ کرے اللہ پر، بھروسہ کرے اللہ پر. اللہ سے کہ اللہ میں تو بس یہ کر سکتا تھا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ کام میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اب آپ کر سکتے ہیں اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. علی کل شیء قدیر ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام کو پہنچ کر کے رہتا ہے، اللہ اپنے کاموں کو کر کے رہتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی کام کو کرنا چاہے اور کوئی رکاوٹیں آ جائیں اس کے اندر. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملے کو انتہا تک پہنچا کر ہی رہتا ہے. اور آیت ختم ہو رہی ہے ایک خوبصورت الفاظوں کے ساتھ، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. او مجھے وکیل بنانے والے، او اپنا کام مجھے سونپنے والے، اس کو سمجھ لے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی ہوئی ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنایا ہوا ہے اندازہ یا نہیں؟ کسان نے دانہ ڈالا، زمین کو ہل کیا، پانی ڈالا، کھاد ڈالی، ہل چلایا، ہل چلانے کے بعد کیا فوراً دانہ باہر آ جاتا ہے؟ نہیں، ایک پروسیس سے گزرتا ہے، ایک وقت اس کے اوپر گزرتا ہے. اللہ اپنے انداز سے، اپنے طریقوں سے. اچھا ہم بھی جلد باز واقع ہوئے نا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑے جلد باز واقع ہوئے ہیں، بس یہ نتیجہ فوراً سامنے آ جائے. اللہ کو اپنے طریقے سے کام کرنے دیں بھائی. کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے جی ہم نے دم کرا اور دم کرنے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں ہوا فائدہ پھر نقصان ہو گیا. میں نے کہا اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم. کیا آپ نے جو کلام پڑھا ہے وہ سچا کلام نہیں ہے؟ بالکل سچا کلام ہے. کیا وہ بابرکت کلام نہیں ہے؟ بالکل بابرکت کلام ہے. کیا جس کا کلام ہے اس کو نہیں پاتا؟ کیا جس کا کلام ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ ہے اس کے اندر. آپ نے پڑھ کر، کوئی کام کر کے، محنت کر کے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو لے کے چلیں. آپ محنت کر کے، کوشش کر کے، اب اس کا نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اس کو اللہ کے سپرد کر دیجئے. ہم اللہ کے سپرد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ تو بھائی آپ کی نگاہ تو اسباب پر ہے نا، عوامل پہ ہے نا، اپنے کام پر ہے نا. آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل، آپ نے جو وکیل بنایا اپنے اسباب کو، اپنے محنت کو، اپنی کوشش کو، اس کو وکیل نہ بنائیں. اسباب اگر موجود ہوں، عوامل موجود ہوں، ساری محنت موجود ہو، لیکن اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تو آپ کے اسباب اور امکانات کے ہونے کے باوجود وہ کام زیرو ہی رہے گا. نگاہ آسمانوں پر اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اپنا کام اس کو سونپ دیا اور بس. اب سونپنے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جلدی سے مسئلہ حل ہو جائے، یہ جلد بازی ہے.
یہ نہیں کرنا آپ نے. تو فرمایا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. میں نے عرض کیا تھا کہ توکل ترک عمل کا نام نہیں ہے. ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ارسل ناقتی و اتوکل, کیا توکل کا یہ معنی ہے کہ میں جب آپ کے پاس آؤں اونٹنی پر بیٹھ کر تو میں مسجد نبوی میں آ جاؤں و اتوکل, اور اپنی اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پہلے اعقلھا وتوکل, پہلے اس کو باندھو رسی سے, پھر توکل کرو. جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اپنی موٹر سائیکل میں, اپنی گاڑی میں, آپ اس کو لاک نہ کریں, آپ ایسے ہی اندر آ جائیں اور کہیں یا اللہ میں نے اپنا معاملہ اپنی گاڑی تجھ پر سونپ دی. یہ توکل نہیں ہے. آپ لاک کیجیے اسے, لاک کرنے کے بعد پھر آئیے, اپنی سواری کو پہلے باندھ دیے, باندھنے کے بعد پھر اپنا معاملہ, کیونکہ اب آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے باندھنے کے, پھر اپنا وہ کیس اللہ کے حوالے کر دیں, یا اللہ تیری حفاظت میں. اس کو کہتے ہیں توکل. اور میں نے جو ایک بات آپ کے سامنے اور رکھی ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہوا ہے. اس میں ہم تھوڑے سے جلد باز واقع ہوئے ہیں قرآن مجید کی, خاص طور پر رزق کے بارے میں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اتنی جامع آیت ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کوئی بھی جاندار, وہ جاندار انسان ہوں, جنات ہوں, وہ درندے ہوں, وہ پرندے ہوں, وہ کیڑے اور مکوڑے ہوں, وہ ایک چیونٹی ہو, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آج ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہوتا, تبھی ہم حرام اور حلال کے فرق کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بیہقی کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفس فی روعی, بے شک جبرائیل امین نے میرے دل کے اندر ایک بات پھونکی. وحی کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں وحی کے اترنے کے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل امین ڈائریکٹ کوئی بات لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس وحی کو پھونک دیتے ہیں. یعنی وہ میں کانوں سے سن کر دل کے اندر وہ بات نہیں آتی, بلکہ ڈائریکٹ وہ وحی کے الفاظ میرے دل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں, اور ڈالنے والے جبرائیل ہوتے ہیں. کون سی بات میرے دل کے اندر ڈالی کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها, کہ کوئی بھی نفس مر نہیں سکتا, کوئی بھی نفس مر نہیں سکتا حتی تستکمل رزقها, یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے. ایک دانہ اگر آپ کا رزق کا ابھی باقی ہے, آپ مر ہی نہیں سکتے. اور فرمایا فاتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو, وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, اور رزق کے طلب میں خوبصورتی کو ختم نہ کرو, یعنی حلال طریقے سے ہی رزق کو طلب کرو. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ, اور رزق کا دیر سے آنا تمہیں نہ ابھارے, تمہیں برانگیختہ نہ کرے, تمہیں آمادہ نہ کرے. ان تطلبوہ بمعاصی اللہ, کہ تم رزق کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے طلب کرو. کیا خوبصورت بات سمجھائی گئی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جا کر محمد کے دل میں ڈال دو یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل میں جو الفاظ ڈالے وہ یہ تھے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها, تم اگر اپنے رزق کو کھائے بغیر اگر تم مرنا بھی چاہو گے نا, مر نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری روزی, تمہارا رزق تمہیں مل نہیں جاتا.
اور پھر فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے اسے تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ اللہ سے ڈر کر وَأَجْمِلُوهُ فِي الطَّلَبِ، اس رزق کو جو طلب کرو تو اس کے اندر جمال ہونا چاہیے، حسن ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، حلال طریقے سے رزق کو طلب کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، اور رزق کا استبطاء کہتے ہیں، بطی سے نکلا ہے، بطی کہتے ہیں سست کو، وہ رزق جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے لیکن آج نہیں کل، وہ رزق جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے، وہ رزق، وہ اللہ کا فیصلہ جو تمہارے لیے ہو چکا ہے لیکن اس مہینے نہیں اگلے مہینے، وہ اللہ کا فیصلہ جو تمہارے حق میں ہو چکا ہے اس سال نہیں اگلے سال۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، تو رزق کا تاخیر سے ملنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کو حرام طریقے سے طلب کرنا شروع کر دو۔ ملے گا ضرور، تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، میں نے تو سب کا کھانا اپنے اوپر لیا ہوا ہے کوئی ذات ایسی جو سب کا کھانا اپنے اوپر لے لے؟ صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے سلیمان کو پوری دنیا کی بادشاہت دے دی، انسانوں پر بادشاہ ہیں، جنات کے بادشاہ ہیں، پرندوں کے بادشاہ ہیں، درندوں کے بادشاہ ہیں، کیڑے اور مکوڑوں کے بادشاہ ہیں، سمندری مخلوق پر بھی ان کی سلطنت اور حکومت ہے، سمندری مخلوق کو بھی بتا دیا گیا یہ ہیں بادشاہ تمہارے۔ ایک دن اللہ سے کہنے لگے اللہ میں سمندری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم بادشاہ ہو لیکن اتنے بھی بڑے نہیں کہ تم میری مخلوق کو کھانا کھلاؤ، یہ میرا کام ہے، میں ہوں رازق، میں ہوں رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان پر تمہارا رزق انتظار کر رہا ہے اللہ کے حکم کا، جب حکم ہوگا تو وہ اترے گا، تمہیں مل کے رہے گا۔ کہا اللہ نہیں، میری خواہش ہے، میں سمندری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کون سے دن؟ اللہ پہلے سے بتا دوں میں، فلانے مہینے کی، فلانے ہفتے کی، فلانے دن کی، فلانی تاریخ کا، فلانے وقت کا کھانا میرے ذمہ۔ اب کھانے کی اتنی بڑی دعوت تو کر لی تو تیاری بھی شروع کر دی، جنات سے اللہ سے دعا کی یا اللہ کھانا خراب بھی نہ ہو۔ اب ساحل سمندر پر خوراک کے اور کھانے کی چیزوں کے خوب انبار کے انبار لگائے جا رہے ہیں، جنات اور انسان سب محنت کر رہے ہیں۔ جب وہ وقت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ اب مہمان بھیج۔ اللہ نے فرمایا ابھی سارے مہمانوں کو نہیں بھیج رہا، ایک مہمان کو بھیج رہا ہوں، ایک مہمان۔ ایک اللہ نے مچھلی بھیجی بہت بڑی، جو کچھ تیار کیا ہوا تھا وہ سب کچھ کھا گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے میزبان کی حالت کیا ہوتی ہے اگر کھانا تھوڑ جائے؟ سلیمان کی حالت خراب، یا اللہ یہ کھانا نہیں چھوڑ رہی، اب کسی کو روک بھی نہیں سکتے مہمان کو، بھائی بس کرو یار، کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے، جو کچھ تھا سب کچھ کھلا دیا اس کو۔ سب کچھ ختم کرنے کے بعد وہ کہنے لگی سلیمان کھلاؤ بھائی، اور حضرت سلیمان نے کہا سب کچھ کھا کے ابھی تجھے اور بھی چاہیے۔ کہا کیا میزبان مہمان سے اس طریقے کی بات کرتا ہے؟ پھر وہ جاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ مچھلی کہہ کے گئی کہ اے سلیمان آج تم نے کھانے کی ذمہ داری لی تھی نا، جو تم نے کھلایا ہے نا اللہ روزانہ ایسے 3 نوالے مجھے کھلاتا ہے، آج میں نے ایک ہی نوالا کھایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا مجھ پر ہے کھلانے کی ذمہ داری، رزق میرے اوپر ہے، لازم ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اکبر، کیا قرآن کا ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ کتنا مربوط ہوتا ہے، کس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اللہ جب تم نے ساری مخلوق کی ذمہ داری لے لی تو تیری مخلوق کوئی ایک جگہ شادی ہال میں تو نہیں آئی ہوئی، وہ تو بکھری ہوئی ہے، وہ تو زمین کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وہ تو بر میں، بحر میں، وہ تو فضاؤں میں، پہاڑوں میں، آبشاروں میں۔ یا اللہ تیری مخلوق تو کہاں کہاں ہے جو کھاتی ہے، جس کا رزق ہے۔ اللہ نے کہا یعلم مستقرہا، میں اپنی ہر مخلوق کے مستقر کو، مستقر کسے کہتے ہیں؟ جائے قرار، جہاں وہ ٹھہری ہوئی ہے، جہاں وہ قرار پائی ہوئی ہے، جہاں وہ قرار پائی ہوئی ہے مجھے اس کا علم ہے۔ ایک کیڑا اگر پتے کے اندر ہے مجھے اس کا جائے قرار معلوم ہے۔ ایک جانور اگر وہ پتھروں کے نیچے ہے، پتھروں کے نیچے، اللہ کہتا ہے پتھروں کے نیچے، پہاڑ کے نیچے اگر کوئی کیڑا ہے نا مجھے اس کی جگہ معلوم ہے۔ رازق کہتا ہے مجھے مرزوق کا ایڈریس پورا معلوم ہے، کہاں کہاں میری مخلوق رزق کے انتظار میں ہے، مجھے سب کے ٹھکانے معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اکبر، وَمُسْتَوْدَعَهَا، جہاں وہ قرار پاتی ہے مجھے اس کا علم ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اتنا گہرا لفظ ہے اللہ نے یہاں پر استعمال کیا۔ مستودع عربی جاننے والے جانتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی حافظ فضان شاہد آئے ہوئے، وہاں عربی میں مستودع کہتے ہیں گودام کو۔ گودام جو ہوتا ہے نا جہاں پر آپ را میٹیریل منگوا کے گودام میں ڈلوا دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی ہائی کوالٹی کا مال ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا لو کوالٹی کا مال ہوتا ہے، تو ہم اس کو الگ الگ رکھواتے ہیں۔ گودام کے اس کونے پہ وہ رکھو، اس کونے پہ وہ رکھو، یہاں پر یہ رکھو۔ تو اللہ نے مستودع کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہاں پر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی جانتا ہوں، لیکن اللہ نے دفن ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مدفن کہتے ہیں دفن ہونے کی جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدفن کا مطلب ہے ایک چیز فنا ہو کر ختم ہو گئی اور دفن ہو گئی، لیکن مستودع کہا، انسان کے مرنے کی جگہ کو اللہ نے مستودع کیوں کہا؟ اس لیے کہا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے زمین کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ جس طرح ایک کاروباری آدمی اپنا را میٹیریل وہ ڈلواتا ہے گودام کے اندر اور بڑی ترتیب سے ڈلواتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سا مال گودام کے کس کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے، اور گودام میں جو مال ڈلوایا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اس ٹائم پیریڈ کے لیے، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال کے بعد وہ مال وہاں سے اٹھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس زمین کو میں نے تیرے لیے مستودع بنا دیا، گودام بنا دیا، وہاں تو نے رہنا ہے 1 سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال، پھر میں نے وہاں سے اس مال کو نکالنا بھی ہے، جس طرح ایک فیکٹری کا مالک اپنے گودام سے مال کو نکالتا ہے۔ تو مستودع کا لفظ استعمال کیا۔ مستودع سے پہلے مستقر، جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، اور اللہ فرماتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَنُقِرُّ، اور ہم تجھے قرار دیتے ہیں، ہم تجھے ٹھہراتے ہیں، کہاں؟ فی الارحام، شکم مادر کے اندر۔ جائے قرار انسان کا پہلا جائے قرار تو وہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یہاں ہم نے تجھے یہ شکم مادر کو تیرا مستقر بنا دیا، تیرا جائے قرار بنا دیا، تیرے قرار پکڑنے کی جگہ بنا دیا، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، 9 مہینے تک۔ اب اس جائے قرار کے اندر کیا ہم نے تجھے دیکھا نہیں؟ رزق تو دیا تجھے۔ اللہ اکبر، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے رزق ملتا ہے انسان کو، اس کی ناف کے ذریعے سے اس کو رزق دیا جا رہا ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں، منہ کے ذریعے نہیں، اس کی ناف کے ذریعے اللہ رزق دے رہا ہے۔ 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، ناف کے ذریعے سے مسلسل اس کو رزق مل رہا ہے۔
اور جب اس قرار کی جگہ سے تجھے نکالا، اس جائے قرار سے تجھے نکالا اور ایک دوسری جگہ تجھے قرار دیا، جب شکم مادر سے یہ باہر آتا ہے تو اب اس کی جگہ بدل گئی۔ اللہ کہتا ہے تیری پہلی جگہ بھی مجھے معلوم تھی اور اب بھی دوسری جگہ مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے۔ اور اس پہلی جگہ کے اندر جب میں تجھے رزق دیتا رہا تو اے میرے بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تو اپنی جگہ بدلے گا تو میں تیرا رزق نہیں بدلوں گا، تجھے رزق دینا چھوڑ دوں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس اللہ کا دینے کا انداز دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے جائے قرار کو بدلنے سے پہلے ایک جگہ سے روزی مل رہی تھی، تیرے دوسری جگہ جانے سے پہلے میں نے روزی کے 2 دروازے تیرے لیے کھول دیے، تیار کر دیے۔ 2 دروازوں سے رزق دے رہا ہوں، یہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور روزی اور رزق کے 2 دروازے اس کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پیدا ہونے کے بعد سبحان اللہ انسان کے مرتے دم تک اللہ ناف کے نشان کو ختم نہیں کرتا۔ کبھی سوچا کیوں؟ دیکھیں نا، زخم اگر ہو جائے، بے شک کتنا گہرا ہو جائے، کتنا گہرا زخم ہو جائے، 1-1 انچ 2-2 انچ زخم بھرتا ہے، گوشت بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لیول تک آ جاتا ہے، کھال چڑھ جاتی ہے، ایک عرصے کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زخم تھا بھی یا نہیں۔ ہلکا سا معمولی سا نشان بتاتا ہے کہ کبھی یہاں اتنا گہرا زخم آیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ مرہم کی پٹیاں اندر اس زخم کے اندر بھرو، وہ مرہم سے بھر کر وہ پٹی اس زخم کے اندر اتاری جاتی تھی، لیکن 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد وہ زخم بھرتے 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 وہ کھال کے بالکل لیول ہو جاتا ہے، زخم پورا بھر جاتا ہے، نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تیرے مرتے دم تک تیری ناف کی سوراخ کو نہ مکمل بند ہونے دیا نہ مکمل کھول کے رکھا۔ اگر کھول کے رکھتا تو خون نکلتا، اگر مکمل بند کر دیتا تو بھول جاتا اس رزاق کو۔ اللہ کہتا ہے وہ رزاق، یہ بٹن، یہ علامتی طور پر، علامت کے طور پر، نشان کے طور پر میں نے تیرے مرتے دم تک کے لیے چھوڑ دیا۔ جس ذات نے تیرے شکم مادر میں ہوتے ہوئے روزی اور رزق کا انتظام کر دیا، تجھے رزق دے دیا، کیا تیرے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے نہ علم، نہ عقل، نہ شعور، نہ طاقت، نہ قوت، نہ صلاحیت، نہ احساسات؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے تجھے پیدا کرنے کے بعد صلاحیتیں دے دیں، بے پناہ قوتیں دے دیں، آنکھیں دیں، عقل دی، دماغ دیا، اور بھرپور تجھے میں نے طاقت دی اور سارے حواس تجھے دیے، کیا اب میں تجھے چھوڑ دوں گا ایسے ہی جب تو کچھ بھی نہیں تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں تھا جب شکم مادر میں تھا۔ کن الفاظوں کے ساتھ تیرا ذکر کروں میں؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما۔ تو اس قطرہ آب کی شکل میں تھا، وہ قطرہ آب جو کسی کے جسم سے نکل جائے تو وہ نماز کے قابل نہ رہے، تو اس قطرہ آب کی شکل میں تھا، پھر خون کے لوتھڑوں میں بدل گیا، تو پھر بوٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن تو نے قرار پکڑ لیا تھا، ٹھکانہ پکڑ لیا تھا ایک وقت مقررہ تک، ایک جگہ پر۔ تو میں تیرے اس جائے قرار کو جانتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا، اور میں نے تیرے لیے وہاں روزی کا، رزق کا انتظام کر دیا۔ اور جب تو نے اپنی جائے قرار کو بدلا تو تو نے بعد میں اپنی جائے قرار کو بدلا، اپنی جگہ کو بدلا۔ میں نے ایک دروازہ روزی اور رزق کا بند کیا تو 2 دروازے تیرے لیے فوراً کھول دیے۔ ناف کا نشان مرتے دم تک رہتا ہے۔ انسان اس ناف کو دیکھ کر سمجھ لے تو اس اللہ نے میری پہلی جائے قرار کے اندر، جب میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے بھوکا نہیں مارا۔ آج تو اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، اب کیسے وہ مجھے بھوکا مارے؟
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کیا الفاظ ہیں قرآن مجید کے. 12واں پارہ پہلی آیت. کلن، وہ جو ہم نے مستودع میں، گودام میں جو ہم نے مال رکھوا دیا نا، جس طرح تم مال رکھوا دیتے ہو اور اس کا اندراج ہوتا ہے، اندراج رجسٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کون کون سی کوالٹی کا مال کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، کون کون سی الماری میں، کہاں کہاں کون کون سی کوالٹی کا مال کتنا رکھا ہوا ہے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے. اللہ کہتا ہے کل فی کتاب مبین. یہ جو قبرستان تمہیں نظر آ رہے ہیں، کہاں کہاں اللہ کی مخلوق ہے جو مستودع ہے، جو ایک گودام میں رکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس درج ہے، درج اس کا اندراج ہے اس کے رجسٹر میں. مبین، بڑا واضح اندراج ہے. کوئی کاروباری آدمی ہوتا ہے نا، اس کی جو بک ہوتی ہے بڑی واضح رجسٹر ہوتا ہے، اس میں اوپر ہیڈنگ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کون سا مال رکھا ہوا ہے، گودام کے اس کارنر پہ کون سا مال رکھا ہوا ہے، کتنا مال رکھا ہوا ہے، کتنی تعداد میں رکھا ہوا ہے، پورا واضح اندراج. اللہ کہتا ہے کل فی کتاب مبین. یہ جو مستودع ہے، جس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک مال رکھا جا رہا ہے، کل فی کتاب مبین، اس کا اندراج ہے بڑے واضح انداز کے اندر. ہمیں پتہ ہے ہم اٹھائیں گے پھر کل قیامت کے. آج اللہ کے اوپر رزاقیت کی جو اللہ کی صفت ہے نا، اس پر ہمیں توکل نہیں. جب بھی ہم حرام کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو حق توکلہ اور اللہ کو وکیل بنانے میں حق ادا کر دو، لا رزقکم، اللہ تمہیں رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ پرندے کو رزق دیتا ہے. صبح کو اٹھ کے جاتے ہیں، تغدو خماسا و تروح بطانا، جب یہ نکلتے ہیں ان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، جگہ کا پتہ نہیں ہوتا. اے انسان، تو نکلتا ہے، تجھے پتہ ہے کہاں جانا ہے، کون سی مارکیٹ جانا ہے، کون سے آفس میں جانا ہے، کون سے علاقے میں جانا ہے، کہاں تیرا کام ہے. لیکن جب میرا یہ پرندہ جب یہ جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ میری مخلوق، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں. اور جب نکلتے ہیں تو ان کے پپوٹے خالی، ان کے پیٹ خالی، وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور جب یہ نکلتے ہیں تو کس پر توکل کرتے ہوئے؟ اللہ پر توکل کرتے، اور اللہ ان کو پہنچاتا ہے وہیں پر جہاں ان کی روزی اور رزق لکھا ہوا ہے. آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا اگر تم اللہ پر توکل ادا کرنے کا حق ادا کر لو، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. لیکن اس کے لیے پرندہ کوشش کرتا ہے گھونسلے میں بیٹھ کر. صحیح ہے، مولوی صاحب سے پوچھ کر کہ کتنی دفعہ پڑھوں، مولوی صاحب کوئی عمل بتائیے، وظیفہ بتائیے، اس کو اتنی دفعہ پڑھ لوں پھر اس کے بعد رزق میں برکت ہو جائے گی. ایسے نہیں کرتا وہ عملیات کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھیے، اسباب کو بروئے کار لائیں اگر اسباب موجود ہوں، اور اگر اسباب موجود نہ ہوں تو اسباب کی غیر موجودگی میں کوشش کرنی ہوگی. کوشش اللہ ضرور کرواتا ہے، یاد رکھیے گا. یہ اس سارے جمعے کو بھول جائیں، اس کو نہیں بھولیے گا. میں بہت دوبارہ تاکیداً عرض کر رہا ہوں، اس کو نہیں بھولیے گا. اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ نے ایک دفعہ کوشش کرائی حضرت مریم سے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، اکیلی ہیں، تنہا ہیں، کوئی دائی نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی ساس نہیں، کوئی بہن نہیں، تنہا ہیں، اکیلی ہیں، اور ایام زچگی کے اندر ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد عورت کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کروٹ نہیں لے سکتی، اس کا سارا دم خم نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی. اور واقعتاً ایسی تکلیف تھی اس وقت، کہنے لگیں کاش کہ میں مر جاتی. اور پھر اس تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اذیت اور ذہنی ٹینشن کہ قوم کے لوگ کیا کہیں گے، بغیر شوہر کے بچہ لے آئی. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر جاتی.
وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. اب بچے کو پیدا کر دیا، ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہے، حرکت کی کوئی ہمت نہیں ہے، بچہ برابر میں. اب جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا اللہ ہوتا ہے. جس جگہ بچے کو جنم دیا وہاں پر ایک کھجور کا درخت ہے، وہاں پر ایک کھجور کا درخت. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں سورہ مریم؟ اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. اللہ اکبر. اے مریم، اس کھجور کے تنے کو ہزی کہتے ہیں زور زور سے ہلاؤ. کسی چیز کو زور سے پکڑ کے ہلانے کو حز کہا جاتا ہے. وَهُزِّي، زور زور سے ہلاؤ اس کھجور کے تنے کو. مجھے اپنی ایمان سے بتائیے، کھجور کا تنا اگر آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، عمرہ کرنے کے لیے جائیں نا تو وہاں کھجور کا تنا کبھی دیکھ کر آئیں کسی کے باغ کے اندر. کسی کا باپ بھی اس کو نہیں ہلا سکتا، کوئی پہلوان نہیں اس کو ہلا سکتا، وہ بڑا مضبوط تنا ہوتا ہے. اس عورت کو اللہ حکم دے رہا ہے جس نے ابھی بچے کو پیدا کیا ہے، جس میں طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی کھجور کے تنے کو ہلا بھی دے تو کھجور جو اپنے خوشے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنی سختی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خوشے سے الگ نہیں ہو سکتی. کہا ہلانا پڑے گا. کیا ہلایا ہوگا انہوں نے؟ گاما پہلوان بن گئی تھیں کیا وہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد؟ نہیں، کوشش کری. لاؤ، ہاتھ لگاؤ اس کو، ہلانے کے لیے کوشش کرو، جتنی بھی طاقتیں خرچ کرو. تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور تیرے اوپر کھجوریں گرائے گا، بڑی عمدہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں. وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر گریں. کب گریں؟ جب اس کو حرکت دی، جب اس کو محنت کری. واقعات میں بھرا ہوا، آپ غور کریں گے نا قرآن مجید میں، غور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا آ گیا. مجھے بتائیے، حضرت مریم کو اللہ نے کہا حرکت دے، کیا اللہ بغیر حرکت دیے کھجوریں نہیں گرا سکتا تھا؟ گرا سکتا تھا. یہ کیوں کہا کہ حرکت دو؟ کہا کوشش کرو، محنت کرو. اللہ یہ ہلے گا نہیں، کہا نہ ہلے، کوشش تو کر، محنت تو کر. میں کوشش اور محنت دیکھتا ہوں بس. یہ میرا اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا آیا تو کیا کہا اللہ نے؟ لاٹھی مارو، اضرب، مارو لاٹھی. اللہ لاٹھی مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا ہوگا. اللہ کوئی اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مارو تو صحیح لاٹھی اس کو. کیا بتائیے، اللہ بغیر لاٹھی کے پڑوائے راستے نہیں بنا سکتا تھا کیا؟ اللہ بنوا سکتا تھا، لیکن کہا نہیں، ماریے لاٹھی. آپ جو کر سکتے تھے نا وہی کریے آپ. اللہ اکبر. اور جہاں پر محنت بھی نہ کر سکے آدمی، دوا ہو ہی نہ سکے، اسباب مہیا ہیں ہی نہیں بالکل، اور جہاں کوشش بھی نہ کر سکے وہاں پر پھر آگے بڑھ کے آتی ہے بندے کے پاس دعا. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب زنجنیق میں بٹھا دیا گیا، منجنیق پہ بٹھا دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور اکیلے تھے، تنہا تھے، اکیلے اور تنہا. ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے، کوئی کوشش نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو پکڑ نہیں سکتے، اور اکیلے اور تنہا. اور ان کے مقابلے کے اندر نمرود، پوری حکومت، پوری سلطنت، نمرود کے سارے سپاہی، اور سب کچھ ایک طرف اور اکیلے ابراہیم ایک طرف. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اسباب تو نہیں ہے نا، ایک چیز ابھی باقی ہے. کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ میں اپنا معاملہ تجھے سونپ رہا ہوں، تو کافی ہے مجھے. حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین تو وکیل ہے. اللہ نے بچایا حق سے. یعنی جہاں دوا نہ کر سکیں وہاں دعا کو آگے بڑھا دیں، لیکن کرنا ہوگا. دعا کی تو کوشش کرنی ہوگی.
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دوا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت مسلمہ دوا کے بھی قابل ہے، دعا کے بھی قابل ہے۔ جو دوا کے قابل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوا کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، توکل اللہ پہ کریں، اور جو دعا کے قابل ہیں وہ دعا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرما دے۔ 57 اسلامی مملکتیں اور حکومتیں، دوا تو اتنی بڑی ہے، اسباب، وسائل اور ذرائع تیل کی دولت سے مالا مال، کیا مجال ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل کا تیل بند کر دیا ہو، اعلان کر دیا ہو اسرائیل کو جو تیل جا رہا ہے، پیٹرول جا رہا ہے، وہ سعودیہ سے جا رہا ہے۔ اتنی ہمت تو کرتے کہ تو ہم تمہیں پیٹرول نہیں دیں گے۔ وسائل سے مالا مال یہ مالا مال ہیں یہ سارے ممالک، دوا ہے ان کے پاس، ایٹمی صلاحیت ہے، میزائل ہیں، سب کچھ ہے، یونٹی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اور سب سے اہم چیز اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اور اللہ پر توکل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ اور میں نے کہا تھا شروع کے الفاظ سے جمعے کے خطبے کے، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اس کے پاس اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، اور جو عقیدہ توحید میں کمزور ہو وہ توکل میں کمزور ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔